مولانا صاحب، موجودہ وزیر اعظم شہباز شریف صاحب سے متعلق جس قسم کی جو ایک تاثر پایا جاتا ہے، اور ایسے میں بڑے کالمز بھی لکھ کے بتایا جا رہا ہے کہ جو مقتدرہ ہیں وہ ان کی بڑی سپورٹ حاصل ہے وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کو، اور جو یہ ہائیبرڈ رجیم ہے یہ آگے کنٹینیو کرے گی، کیونکہ ان کو شہباز شریف صاحب ایک بڑے آئیڈیل کینڈیڈیٹ ہیں اور ایک بڑی بیسٹ پاسبل چوائس ہیں۔ تو آپ کو یہ آپ اپوزیشن میں رہ کے کیسے، جس پارلیمنٹ کو آپ جعلی کہتے ہیں، ان کا کیسے ان پر ایک دباؤ آ سکے گا؟ دیکھیے، بات واضح ہے کہ میں پی ڈی ایم کا سربراہ ہوں، بلکہ تھا، تو میں نے اگر 2018 کے الیکشن کے نتائج پہ اعتراض کیا ہے تو 2024 میں بھی میں نے کمپرومائز نہیں کیا، کیونکہ حقائق سامنے نظر آ رہے تھے۔ تو اس اعتبار سے ان کو بھی چاہیے تھا کہ وہ حکومت بناتے پہلے میرے پاس آ کر پی ڈی ایم کو بلا کے ان کے مشاورت کے ساتھ ہم فیصلے کر دیں۔ انہوں نے کس کے ساتھ بیٹھ کر فیصلے کیے اور کیوں وہاں جا کر فیصلے کیے، اپنے پلیٹ فارم پر آنے کی کیوں ضرورت نہیں پڑی ان لوگوں کو۔ تو یہ چیزیں ہوتی ہیں کہ جو سیاست میں پھر تاریخ کا حصہ بنتی ہیں کہ کس نے وقتی مصلحتوں کو سامنے رکھتے ہوئے فیصلے کیے اور کون اپنے اصول پہ ڈٹا رہا۔ تو الحمدللہ ہم نے اپنے اصول کو اپنایا ہے اور اصولی سیاست کو اپنایا ہے، اور قوم میں اس کو پذیرائی ملی ہے۔ اور مولانا صاحب 2022 کا، کیونکہ عوام اس پہ ایک تاثر رکھتے ہیں کہ 2022 میں جو اپوزیشن جماعتیں تھیں، اور آپ کا بہرحال برملا ایک سٹیٹمنٹ بھی موجود ہے جنرل باجوہ صاحب کے بھی اس رول سے متعلق، وہ تمام چیزیں سیاسی جماعتوں کے لیے قابل قبول تھی، کیا جو ووٹ آف نو کانفیڈنس کے ذریعے آپ نے، لیکن اس میں کلیدی کردار رہا دیکھیے، اب اس اداروں پر بحث کرنے کی کیا ضرورت ہے، وہ تو ایک حالات گزر گئے جی، وہ تو گزر گئے جی۔ میں نے تو یہ بھی کہا تھا کہ عدم اعتماد نہ لاؤ، کیونکہ عدم اعتماد کے لیے ہمیں گورنمنٹ سائڈ سے بندے خریدنے ہوں گے جی۔ یہ جو ہے یہ سیاست میں یہ جو عنصر ہے یہ ناپسندیدہ ہے، تو یہ کام نہ کریں جی۔ پھر جب یہ کام انہوں نے کر لیا، پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون بھی ایک پیج پہ آ گئے، تو ہمارے پاس کوئی 30 سے زیادہ پی ٹی آئی کے لوگ آئے، ایم کیو ایم آیا، باپ پارٹی آئی، کچھ اور بھی آزاد اراکین تھے وہ آئے۔ تو میں نے انکار کیا کہ جس پارٹی کو میں نے کہا ہے کہ یہ دھاندلی والے ہیں، ہم اس کا ووٹ نہیں لیں گے جی، اور پی ٹی آئی کا ووٹ اس وقت لینا ہم نے انکار کیا تھا۔ ہمارا موقف یہ تھا کہ تحریک بہت کامیاب ہے، عوام ایک پارٹی کی آواز پر جو ہے وہ دور دور تک پبلک آ رہی ہے۔ اگر ہم سب مل کر اپنے کارکنوں کو اور عوام کو بلائیں گے، تحریک کی قوت سے 2 دن کے اندر حکومت ختم ہو جائے گی، اور پھر جب حکومت انہوں نے بنا ہی لی عدم اعتماد کے ذریعے سے، تب بھی میرا موقف یہ تھا کہ فوراً الیکشن کو اناؤنس کرو، کیونکہ اس وقت آپ کا ایک مورال اونچا ہے اور قبولیت آپ کی آواز کو حاصل ہے۔ یہ دنیا چینج ہوتی رہتی ہے، چھوٹے موٹے واقعات سے معاملات خراب ہو جائیں گے، آپ سے آپ ملک کو اٹھا نہیں سکیں گے، تو آپ فوراً الیکشن شیڈول دے دیں، اور اگر آپ کو کچھ وقت چاہیے کچھ اصلاحات کے لیے تو 2-3 مہینے لے لو اس میں جی، لیکن پبلک کو پتہ ہو کہ فلاں مہینے میں الیکشن ہو رہے ہیں جی۔ اور آپ کا یہ مشورہ نہ ماننے کا ان کو نقصان ہوا ہے؟ نقصان تو ہوا، یہ جو ابھی دوبارہ داندیوں کے ذریعے سے حکومت بنائی گئی تو اسی وجہ سے بنائی گئی نا۔ سو عوامی پذیرائی انہوں نے کھو دی۔ تو یہی مسئلہ ہے نا جی، کہ اس میں عوام کی تائید، عوام کا مینڈیٹ کا نام لینا ان کے لیے مشکل ہو گیا ہے۔ ہمارے لیے آسان ہے کہ ہم کہیں کہ یہ عوامی مینڈیٹ نہیں ہے، لیکن ان کے لیے یہ کہنا کہ ہم عوامی مینڈیٹ سے آئے ہیں، یہ کہنا مشکل ہے یار۔ اور عوام اب ہماری جو الیکٹریٹ ہے مولانا صاحب وہ بڑا اویئر ہے، وہ اپنے جو سیاسی جو حقوق ہیں اور جو شعور ہے عوام میں وہ بہت زیادہ بیدار عوام ہو چکے ہیں۔ آپ کو لگتا ہے کہ اگلے الیکشنز کی طرف جب بھی ماحول گئے اور آپ جتنا بھی پریشر جتنے جلدی کریٹ کر سکے، ان کی سٹینڈنگ آپ کو کیا نظر آ رہی ہے عوام میں؟ عوام ان کے طرف کوئی مائل ہوں گے جو بہت معاشی اشاریوں کا بھی ہمیں بتایا جاتا ہے؟ میرے خیال میں جی ہم رواداری وزاداری سے کام لے رہے ہیں، اور ہم سیاسی جماعتوں کا نام لیتے ہیں، ہم پبلک کا نام لیتے ہیں، ہم عوام میں پذیرائی کا نام لیتے ہیں، ہم عوام کے ووٹ کا نام لیتے ہیں۔ یہ الفاظ ہیں اور یہ ہوا میں بس تیر رہے ہیں، اور زمین پر اس کی کوئی حقیقت نہیں ہوتی۔ لہٰذا جو قوتیں اس ملک میں مینیج کرتی ہیں نظام کو، تو جب تک وہ اپنی اس
ضد سے پیچھے نہیں ہٹیں گے اور اس گرفت کو وہ اعتراف نہ کریں کہ یہ غلط گرفت ہے صورتحال پر، تو تب تک میں نہیں سمجھتا کہ ہم پاکستان میں عوام کی نمائندہ کوئی نظام قائم کر سکیں گے. ہم تو روز روز اپنے مقدمے ہار رہے ہیں. بٹ مولانا صاحب یہ تو وقت کے ساتھ ساتھ اب ایسا لگ رہا ہے موجودہ حکومت کے اس دور میں یہ تو گرفت بہت مضبوط ہو رہی ہے، اور جو سویلین اتھارٹی ہے اب اس سے سوال یہ کیا جاتا ہے کہ اب تو آنے والی ہر سویلین حکومت جو ہے وہ کوئی بھی کام کرنے کے لیے تیار کیا نظر آئے گی؟ پی ڈی ایم کے اکابرین سب جانتے ہیں، میں نے کتنی مرتبہ ان کے اجلاسوں میں یہ بات کہی ہے کہ میں ایک سیاسی کارکن ہوں. جنرل ضیاء الحق کے زمانے سے میں نے اسٹیبلشمنٹ کا مقابلہ کیا ہے، میں جیلوں میں رہا ہوں، آپ لوگ بھی جیلوں میں رہے ہیں. آج آ کر تجزیہ تو کریں ذرا کہ ہماری اس جدوجہد کے نتیجے میں جمہوریت مضبوط ہوئی ہے یا آمرانہ قوت مضبوط ہوئی ہے. ہماری جمہوری نظام پر ان کا قبضہ آ گیا ہے. کس کی غلطی ہے یہ سوال میں خود اٹھاتا تھا اور میں اس کا جواب دے رہا ہوں آپ کو کہ غلطی سیاستدانوں کی ہے کہ انہوں نے ہر زمانے میں کمپرومائز کیا ہے. جب ہم کمپرومائز کی طرف جائیں گے اور کبھی ضیاء الحق کے ساتھ ہم چلے جاتے ہیں تو کبھی اس کے بعد مشرف کے ساتھ چلے جاتے ہیں تو ہم سیاستدان ہی ہوتے ہیں نا، ہمارے صفوں سے لوگ آتے ہیں نا. تو اس لیے اگر ہم اسٹیبلشمنٹ کا سہارا لیے بغیر ایسا ماحول بنا دیں، آخر انڈیا میں بھی تو الیکشن ہوتے ہیں، وہاں کیوں سوال نہیں اٹھتا کہ داندھی ہو گئی ہے؟ برطانیہ میں بھی الیکشن ہوتے ہیں، وہاں کا بھی یہ سوال نہیں پیدا ہوا. بنگلہ دیش میں ہو جاتے ہیں، انڈونیشیا میں، ملائیشیا میں، امریکہ میں، لیکن کوئی نہیں کہتا کہ داندھی ہو گئی، داندھی ہو گئی، داندھی ہو گئی. یہ ایک پاکستان کیوں ہے کہ جہاں پر ہر الیکشن کے نتیجے میں کہ جی داندھی ہو گئی ہے اور داندھی ہو گئی ہے، یہ عوام کی نمائندہ نہیں ہے. اور جبکہ ہم یہ چیزیں ختم ہونی چاہیے یہاں سے. اور جبکہ مولانا صاحب ہم 5 سال میں ایک بار الیکشنز کروا رہے ہوتے ہیں، بھارت میں تو مسلسل آن گوئنگ ہر وقت ہی الیکشنز ہو رہے ہیں. لیکن یہ ہماری بدقسمتی ہے اور میں سوچتا ہوں کہ ہم تب ایک قوم بن سکیں گے جب قوم کو ہم اختیار تو دیں کہ آپ قوم ہیں، فیصلے آپ نے کرنے ہیں، تو تب جا کر قوم بنے گی نا. اور آپ کو لگتا ہے کہ اس وقت قوم مایوس ہے؟ نہیں، مایوس تو ہم ہونے بھی نہیں دیں گے. ہم قوم کے فرد ہیں نا، ہم قوم کے اندر ہیں. اور جس موضوع پر بھی ہم نے پبلک کو بلایا ہے، الحمدللہ تحت نظر انسانیت نے اس پر لبیک کہا ہے. مولانا صاحب بلوچستان کے حوالے سے آپ کا چونکہ وہ بیان بڑا خوفناک بیان تھا کہ جہاں پر وہ جب چاہیں وہ لوگ وہاں کے جو کی سٹیک ہولڈرز جو وہاں کے ہیں وہ جب چاہے وہ الگ ریاست کا اعلان کر سکتے ہیں، لیکن ہمیں تو پھر بتایا جاتا ہے کہ وہ چند ہی کوئی 1500 مٹھی بھر لوگ ہیں. نہیں، سیاستدان اور صحافیوں میں فرق ہے. اینکر اور سیاستدان میں فرق ہوتا ہے. سیاستدان ایک بات ایک دفعہ کہتا ہے اور وہ دنیا کے نوٹس میں ایک نظریہ دے دیتا ہے. پھر آپ لوگ ہوتے ہیں جو ہر انٹرویو میں اس کو دہراتے رہتے ہیں، اور دہرانا اچھا نہیں ہوتا. بات کرو اور اس پر اصرار اور بار بار دہرانا وہ بھی شاید کوئی ملک کو فائدے کا باعث نہیں بنتا. لیکن ایک بات ہم نے کی ہے، وہ ریکارڈ پر ہے، ہم نے کوئی تردید تو نہیں کی اپنی بات کی. اپنی جگہ پر ہماری بات آج بھی صحیح ہے، لیکن سب کو سوچنا چاہیے نا. ہم نے متوجہ تو کیا نا لوگوں کو، سیاسی پارٹیوں کو تو متوجہ کیا، اسٹیبلشمنٹ کو تو متوجہ کیا، بیوروکریسی کو متوجہ کیا، پارلیمنٹ کو متوجہ کیا. تو اس طرف اس خطرے سے نمٹنے کے لیے توجہ دلانا، یہ کوئی الزام کے لیے نہیں کیا کہ ہم کسی پہ الزام لگا رہے ہیں، بلکہ ایک قومی المیہ جو ہمیں نظر آ رہا ہے اس کی نشاندہی کر کے ہم نے قوم کو اور ہر پارٹی کو اور ہر طبقے کو الرٹ کر دیا. اور آپ کے خیال میں بلوچستان کے اس مسئلے کا، کیونکہ ابھی اختر مینگل صاحب چند دنوں قبل تک وہ دھرنا کافی عرصے تک دیا ہوئے تھے، اس کا حل آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ان کے ساتھ مشاورت ہی سے یہ حل ہونا چاہیے یا پھر اس کا ملٹری سلوشن کوئی ہے؟ حضرت سلوشن تو ایسی کوئی چیز دنیا میں نہیں ہے کہ ہم اس کو حل کرنے میں بیٹھے اور نہ کر سکیں. اللہ نے صلاحیت دی ہے انسان کو، اور ہم ملک ہیں، ہمارے ادارے ہیں. ہم آج بھی اگر اس نیت سے بیٹھ جائیں کہ ہم نے چاروں صوبوں کو مطمئن رکھنا ہے، ان کے حقوق کا تحفظ کرنا ہے، لیکن اگر آپ کبھی نہروں کا مسئلہ اٹھا لیتے ہیں جو صوبوں کے درمیان تنازع کا سبب بن جائے،
کبھی مائنز اور منرل ایکٹ لے آتے ہیں، اس سے پھر دوبارہ جو ہے صوبوں اور مرکز کے درمیان ایک تناؤ پیدا ہو جاتا ہے، کہیں پر سندھ لڑ رہا ہے تو کہیں بلوچستان اور کے پی لڑ رہے ہیں. تو کس طریقے سے جب آپ وفاق، پنجاب، دوسرے صوبے، ان کے درمیان ہم آہنگی نہیں ہوگی تو یہ ملک کس طرح ہم بیٹھ کر مسائل کا حل کریں گے؟ اختلاف اور تناؤ اور تصادم کی صورت میں حل نہیں ہوتے، تو مسائل اور پیدا ہوں گے. تو ہم یہ سوچتے ہیں کہ ایسے فیصلے لینے سے پہلے ہمیں مشاورت کر لینی چاہیے، اور ورنہ پھر یہی ہوگا کہ کچھ مخصوص مفادات جس سے یا باہر کی دنیا وابستہ ہے یا ہمارے ملک کے اندر کوئی قوتیں اس سے وابستہ ہیں، اور وہ اسی ایجنڈے کو سامنے رکھ کر الیکشن کو مینج کرتے ہیں تاکہ آنے والی اسمبلی سے ہم فائدہ اٹھا سکیں. اور مولانا صاحب آخر میں افغان مسئلے کے حوالے سے بھی ضرور آپ کا موقف جاننا چاہیں گے، جو کہ خیبر پختونخوا اسمبلی میں افغان مسئلے پر اور جس طرح سے ان کی ایک واپسی کا عمل طے کیا گیا ہے اور جس طرح سے کیا جا رہا ہے، ایک ریزولوشن وہاں پر قرارداد پاس کی گئی ہے. آپ موقف سے اگری کرتے ہیں حکومت کے کہ جس طرح سے ان کو بھیجا جا رہا ہے وہ درست؟ یہی اختلاف رائے ہے. افغانستان افغانوں کا ہے. اگر پاکستان میں 40 سال پہلے یا 20 سال پہلے وہاں کے حالات سے مجبور ہو کر وہ پاکستان میں آئے، یہاں پر انہوں نے پناہ لی اور ہم نے ان کو پناہ دی، تو 30 لاکھ لوگ اگر ہمارے پاس آئے ہیں تو 30 لاکھ لوگ ایران میں بھی تو گئے ہیں. مہاجرین کا ایشو اور یہ مسئلہ ایران کے لیے کیوں پرابلم نہیں پیدا کر رہا اور ہمارے لیے کیوں پرابلم پیدا کیے ہوئے ہیں؟ تو ہم نے اپنے پس منظر میں جا کر اپنے تضادات کو ڈھونڈنا ہے کہ کہاں کہاں پر مہاجرین کے حوالے سے ہم سے تضادات ہوئے ہیں. اب جس انداز سے ان کو نکالا جا رہا ہے، آپ 1 مہینہ بھی گھر میں ایک مہمان کو رکھیں اور نکالتے وقت ان کو ایک تھپڑ مار کر آپ گھر سے نکال دیں تو ساری مہمانداری تو گئی. لہٰذا یہ معاملہ پھر دونوں ملکوں کا بن جاتا ہے. دونوں ملک مل کر اس کے لیے ایک حکمت عملی بناتے ہیں. اگر کوئی افغان اپنے ملک میں واپس جانا چاہتا ہے تو جائے، لیکن ہم نے یہاں پر ایک تجویز دی تھی میاں نواز شریف صاحب یا مسلم لیگ نون کی حکومت میں، اور بالخصوص جب شاید خاقان عباسی کا دور تھا، تو ہم نے اس میں تجویز دی تھی کہ آپ کیٹیگریز طے کریں. جو افغان پاکستان میں رہ کر یہاں پر انویسٹمنٹ کر رہا ہے یا انویسٹ کر چکا ہے، یا بہت سے ایسے بینکس ہوں گے کہ جن بینکوں سے اگر وہ پیسہ نکال لیں تو دیوالیہ ہو سکتے ہیں، تو یہ اپنے مفاد کو، اقتصادی مفاد پر کلہاڑا مارنے والی بات، یہ کون سی عقل کی بات ہے؟ دوسرا یہ ہے کہ جو لوگ یہاں سے گریجویشن کر چکے ہیں وہ ہمارا سکل ہے، اور یہاں ڈاکٹر بنا، یہاں انجینئر بنا، مختلف شعبے میں اس نے مہارت حاصل کی، ان کی صلاحیت سے پاکستان کیوں فائدہ نہ اٹھائے؟ کیوں ہم دھکیل رہے ہیں اپنے ہی اسکل کو دوسرے ملک کی طرف اور اس کو تحفظ نہیں دے رہے؟ تیسری بات یہ ہے کہ اسٹوڈنٹس ہیں. اب اگر ایک شخص 10ویں میں پڑھ رہا ہے، 12ویں میں پڑھ رہا ہے، آپ نے اس کو دھکیل دیا ادھر، وہاں نصاب اور ہے، یہاں وہ پڑھ چکا ہے، آپ اس کے انسانی حق کو مار رہے ہیں جو تعلیم کا بنیادی حق ہے، اس کو آپ کیسے تحفظ دیں؟ اس کے بعد پھر عام مہاجرین کیمپس ہو گئے، اس کو آپ پھر طریقے کے ساتھ ان کو اعتماد میں لے کر کہ جی اب ہمارے ملک کے لیے مشکلات ہیں، اگر آپ اپنے وطن میں چلے جائیں اور وہاں پر امن ہے. تو ایک زمانے میں تو اس وقت ہم نے دھکیلا تھا ان کو جب وہاں امن بھی نہیں تھا. تو اس ساری صورتحال میں پھر یہ بات کیبنٹ میں جا چکی تھی، کیبنٹ نے اس کی منظوری دے دی تھی. آج کس نے منظوری دی ہے اس نئی پالیسی کی کہ ہم زبردستی اٹھا کر جیلوں سے بھی نکال رہے ہیں اور کیمپوں سے بھی نکال رہے ہیں اور بسیں بھر کے ہم ان کو ٹرکوں پہ سوار کے بھیج رہے ہیں؟ یہ ہمارے ملک کے اندر اگر ایک ایگزیکٹو سائٹ پہ کیبنٹ لیول پر ان تمام کیٹیگریز کو جو ہم نے تجویز کی تھی اس زمانے میں قبول کر لی گئی تھی، آج کس بنیاد پر اس کی نفی کی جا رہی ہے مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا. کون حکومت کر رہا ہے پاکستان میں پھر؟ لہٰذا ہمیں جو کچھ راستے جو ہم افغانستان میں ناراض ہو جاتے ہیں، ناراضگی ہماری کابل سے ہوتی ہے، ہم زور نکالتے ہیں مہاجرین سے. بہرحال افغانستان میں اگر کوئی حکومت ہے تو وہ ذہنی طور پر پرو پاکستانی گورنمنٹ ہے، اور ہم رفتہ رفتہ اس کو ایک دوبارہ پرو انڈین کی طرف لے کے جانے کی کوشش کر رہے ہیں. ادھر ہندوستان ہمارے لیے مشکلات پیدا کر رہا ہے، ایک سرحد اور دوسری سرحد، اور دونوں جو ہے وہ
بارود کی ڈیر پہ ہیں. تو ہمیں اپنے ملک کو اور اپنے قوم کو امن دینا ہے. پڑوس کے ممالک سے ہم نے تعلقات کو معمول پر لانا ہے. لیکن اب بہرحال انڈیا نے جو جارحانہ انداز اختیار کیا ہے، اب ایک پرابلم ہے. دیکھتے ہیں، ابھی تو 2 دن کے اندر انڈیا کو شکست ہو رہی ہے، اپنا موقف جو ہے ان کا ایکسپوز ہو رہا ہے اور غلط طریقے سے انہوں نے ہینڈل کیا ہے. لیکن مولانا صاحب آپ نے جس طرح کہا کہ یہاں پر یہ جو اس قسم کے فیصلے کیے جا رہے ہیں جس سے ہمیں نقصان بہرحال ہو رہا ہے، وہ فیصلے کر کون رہا ہے؟ موجودہ جو وزیر اعظم ہے، آپ کو لگتا ہے کہ ان کے پاس یہ اختیار ہے، وہ خود ساختہ یہ فیصلے ہیں؟ یہ پرانا سوال ہو گیا، کوئی نیا سوال یہ بہت پرانا ہو گیا. اچھا مولانا صاحب، عمران خان کے متعلق صرف ایک سوال ضرور یہ کرنا چاہوں گی کیونکہ جو عوامی رائے بھی ہے وہ ابھی بھی یہ شو کرتی ہے کہ مقبولیت بہرحال ایک سیاسی جماعت کی ہے. جو اس وقت انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں نظر آ رہی ہیں، ان کا کہنا یہ ہے کہ جی ان کے کیسز نہیں لگائے جا رہے کورٹس میں بھی. آپ کے خیال میں یہ جو کچھ ہو رہا ہے وہ صحیح ہے اور ان کو باہر آنا چاہیے؟ یہ ایک ہے کہ میری خواہش ہو. میں نے تو الیکشن سے پہلے بھی کہا تھا کہ میں اب عمران خان کے خلاف بیان اس لیے نہیں دوں گا کہ وہ اندر ہے، میں باہر ہوں، تو برابر پوزیشن پہ ہونا چاہیے. اور آج بھی میں سوچتا ہوں کہ میری خواہش کہ سیاستدان کیوں جیل میں ہو. میں نواز شریف کی جیل میں بھی خلاف تھا، میں مریم نواز کی جیل میں بھی خلاف تھا، میں فریال تاپور کی جیل میں بھی خلاف تھا، میں زرداری صاحب کی جیل میں بھی خلاف تھا. سیاستدانوں کو کیوں جیل میں اس طرح بلا وجہ رکھا جاتا ہے؟ اور پھر کیسز بھی ایسے بنائے جاتے ہیں کہ جس وقت معاملات حالات بدل جاتے ہیں تو ایک چھوٹا سا مسئلہ پہاڑ بن جاتا ہے، یا ایک بہت بڑا پہاڑ رائی بن جاتا ہے. ایک لمحے کے اندر ساری چیزیں ختم ہو جاتی ہیں، ضمانتیں ہو جاتی ہیں، اور بڑے ٹھاٹ باٹ سے وہ سیاست کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ چیزیں اب لوگوں کے انڈرسٹینڈ کر رہے ہیں ان چیزوں کو کہ ہمیں اس طرح کی پالیٹکس سے ہمیں نکلنا ہوگا. اب یہ ہے کہ اس وقت جو آپس میں مد مقابل ہیں، انہوں نے جو پوزیشن لی ہوئی ہیں، قانون کی پوزیشن جو لی ہوئی ہے، عدلیہ میں جو انہوں نے پوزیشن لی ہوئے ہیں، کیسز کے، اس سے تو میرا کوئی تعلق نہیں ہے. بالکل. تو میں اپنی خواہش آپ کے سامنے رکھ سکتا ہوں. آپ کا بالکل ایک اصولی موقف رہا ہے سیاستدانوں کو جس طرح سے جیل میں بھیجا گیا، اور موجودہ ایک سابق وزیر اعظم جو بھی اس وقت جیل میں ہے اس کے حوالے سے بھی سیاسی مقدمات آپ کے خیال میں بنائے گئے ہیں. میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ بھائی ہمیں بریف تو نہیں کیا جا رہا نا جی کہ آپ کے خلاف کیا ہے، آپ کے خلاف نہیں. اس کو تو انہوں نے اپنی پارٹی نے ڈیفینڈ کرنا ہوتا ہے، ان کے وکیل نے ڈیفینڈ کرنا ہوتا ہے، تو وہ ان کو پورا حق حاصل ہے اس حوالے سے. لیکن میں اگر اپنی جذبات کی بات کروں، اپنے احساسات کی بات کروں، تو میں بھی جیلوں میں رہا ہوں، اور ضیاء الحق کے زمانے میں کوئی 3.5 سال تک میں جیل میں رہا. تو مجھے معلوم ہے کہ جیلوں میں کسی کو رکھنا یہ زیب نہیں دیتا، ملک کے اندر سیاسی آزادیوں پہ ایک سوالیہ نشان بن جاتا ہے. تو وہ سوالیہ نشان اس کو تو حذف کرنا چاہیے. بہت شکریہ مولانا صاحب، تھینک یو سو مچ، بہت شکریہ آپ نے وقت دیا.